آیا میرا بھیا والدین کی وجہ سے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے. حضرت باعزت اسلامی کے رتبے ملے کس وجہ سے ملے؟ بات دعاؤں کے صدقے سے ملے کہ وہ والدین باپ کی بات مانتے تھے. اس شخص کی دعا قبول کس وجہ سے ہوئی کہ سارا دن کہتا میں بکریاں بھی چراتا تھا, ماں باپ کو بھی شام پاتا تھا, پلاتا تھا, ان کی سیوا بھی کرتا تھا. اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی, مقبول فرمائی اور اس شیطان کو ہٹا دیا. غار کے اندر روشنی پیدا ہو گئی اور پھر دوسرے اور تیسرے نے بھی یہی دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اگر ہمارا یہی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تو اس دعا کو قبول فرما. اور کہتے ہیں چٹان ہٹ گئی, غار کے اندر روشنی پیدا ہو گئی اور پھر ہماری جان میں جان آ گئی. میرے بھائی یہ شان ہے, یہ شان ہے. ایک چھوٹا سا وقت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن سلام بلا رہے ہیں اور آپ کے سانس چل رہی ہے, وہ آپ کو دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سنے, سنتے ہی کھڑے ہو گئے. ساتھ جو بیٹھے تھے صحابہ اکرام ان کو بھی کہا کھڑے ہو جائیں اور چلے عبداللہ بن سلام کے گھر. اور وہ عبداللہ بن سلام کے گھر چلے گئے. جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ الفاظ سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ عبداللہ بن سلام دہراتے ہیں لیکن سانس نہیں نکلتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں یہ وہ بلال ہے جنہوں نے مکہ کی چھت پر چڑھ کے اذان سنائی تھی, اذان کو بلند کیا. اچھا وہ کہا کہ یار اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اس کے عمل کیسے ہیں, اس کے دنیا میں عمل کیسے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نا اس عبداللہ بن سلام کی نا بیوی کے پاس چلے جاتے, پوچھتے ہیں کہ تیرے شوہر کے اعمال کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے جب سے میرا نکاح ہوا ہے نا تب سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, سال بعد زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج بھی کیے, سب کچھ کیے. لیکن وہ کہتے ہیں پھر وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے اس کی روح پرواز نہیں کر رہی, وجہ تو بتائیں. حضرت بلال نے اس کی بیوی سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں جس کی وجہ سے اس کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی بھائیو, ماں ناراض تھی. تو یہ سنتا ہی نا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اے میرے لجپال, اے میرے آقا, اس کی ماں ناراض ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس بوڑھی عورت کو کہو, ضعیف عورت کو کہو آپ کو لجپال بلا رہے ہیں, آقا بلا رہے ہیں, اشرف المخلوقات کے آقا بلا رہے ہیں. جاؤ منکر نکیر کے ساتھ جو پیار کرنے والے وہ بلا رہے ہیں اور کرام کاتبین کے ساتھ جو پیار کرنے ہیں وہ بلا رہے ہیں. لیکن حضرت بلال جاتے ہیں, پیغام دیتے, لیکن وہ بوڑھی عورت نہیں آتی. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا اور اس کے بعد حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اس ضعیف عورت کو بلاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں آپ کو. تو وہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ آ جاتی ہے. جب آ جاتی ہے نا تو سامنے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام پڑے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے چارپائی پہ. جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ الفاظ سنیں یار, یہ الفاظ سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ذرا سا دل کے اندر تصور پیدا کریں. جیسے ہی نا ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن سلام سویا ہوا ہے, وہ کہتی ہے کہ نہ میں تجھے دنیا میں معاف کروں گی نہ میں تجھے آخرت میں معاف کروں گی.
جیسے ہی نا دیکھتے ہیں کہتے نا میں تجھے دنیا میں معاف کروں گی نا میں آخرت میں معاف کروں گی. تو کریم لاجپال کہتے ہیں ضعیف عورت تو اللہ سے ڈر اپنے بیٹے کو معاف کر. تو کہتے ہیں چلے آپ بھی گواہ بن جائیں, آپ کے صحابہ کرام بھی گواہ بن جائیں, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. انہوں نے معاف کر دیا. جیسے ہی معاف کیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن سلام دوبارہ وہی الفاظ دہراؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے الفاظ دہرائے وہ پرواز کر گیا. تو ادھر آگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے ہم دفن کر کے آئے نا واپس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ کر دو مسلمانوں کو, آگاہ کر دو جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوگا. اگر ہم حسن سلوک کریں گے اپنے والدین کے ساتھ تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا ایک دھوکہ غرور تکبر یہ ہے. اور دیکھیں میں آخری بات کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص نے دنیا کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی آخرت کو خراب کیا, اور پھر جس شخص نے آخرت کے ساتھ محبت کی اس نے دنیا کو نقصان میں پہنچایا. اپنے والدین کی یار قدر کریں, جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ ماں کی شان کیا ہے, باپ کی شان کیا ہے. دیکھیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں یا ماں یا باپ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کی خدمت کیا کر, یہی جہاد سے افضل ہے, جہاد سے افضل. حالانکہ دیکھیں گے پتہ چل گیا نا کہ اب ہمیں جہاد کرنا ہمارے پر فرض ہو گیا تو جہاد کرنا چاہیے, لیکن جہاد سے افضل والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی خدمت ہے. تو میرے بھائیوں اپنے والدین کی قدر اہمیت ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. جن کی نہیں ہے وہ ترس رہی ہے کہ کس کو باپ بھلائے کس کو ماں بھلائے, اور جن کے ہیں ان کو قدر ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے کہنے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب موت کا ٹائم آ جائے تو زبانوں پر کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.